بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھا گیا کسی استاد سے کہ ہم دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فوری سزا نہیں دیتے۔ استاد صاحب نے جواب دیا، بات ایسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی سزائیں ایسی دیتے ہیں کہ جو ہمیں سزا تو ہوتی ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سزا ہے کہ آپ کو دعا میں لذت نہ رہے، مناجات الہی کی لذت سے محرومی رہ جائے، یعنی جلدی سے مختصر سی دعا مانگ کر اٹھ جائیں۔ دل کا سخت ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سزا ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے، اسے دوسرے کا دکھ محسوس ہی نہ ہو سکے۔ جسے دوسرے کا دکھ محسوس ہوگا وہی تو اس کی مدد کرے گا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سزا ہے کہ آپ کو نیکیوں کی توفیق کم ہو جائے، یعنی بہت سے نیک کام آپ سے بلا وجہ چھوٹ جائیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سزا ہے کہ تلاوت قرآن سے آپ غفلت میں پڑ جائیں۔ ایسا ہو کہ دن کے دن گزر جائیں لیکن تلاوت قرآن پاک کا نہ ٹائم ملے نہ توفیق ہو، بلکہ بسا اوقات تو قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ قرآن پاک ہم پہاڑ پر نازل فرماتے تو اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم یہ آیت سنتے ہیں، روز سنتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سزا ہے کہ آپ کو تہجد سے محرومی ہو، لمبی لمبی راتیں گزر جائیں لیکن تہجد نہ پڑھ سکیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سزا ہے کہ رمضان مبارک آئیں، رمضان کا مبارک مہینہ آئے اور نیکیوں کی جس طرح کرنے کی ضرورت ہے وہ نہ کی جا سکے۔ رمضان کے روزے آئیں گزر جائیں، شوال کے روزے آئیں گزر جائیں، ذوالحجہ کا روزہ آئے گزر جائے اور وہ رکھا نہ جا سکے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سزا ہے کہ عبادت بوجھ محسوس ہونے لگے، یعنی اس میں لذت نہ ہو، دل توجہ سے نہ کرے اور جلدی جلدی جان چھوڑائی جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سزا ہے کہ زبان ذکر الہی سے لاپرواہ رہے، آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونے کی بجائے دوسری باتوں میں مشغول رہیں یا خاموش رہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے تو انسان باتیں کرنے کی بجائے ذکر کرنے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اور زیادہ تر اس کی زبان چلتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سزا ہے کہ نیرا دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے، مال و دولت کی فکر رہے، منصب اور شہرت کی فکر رہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سزا ہے کہ انسان کبیرہ گناہ کر رہا ہو اور ان کو معمولی سمجھتا ہو، یعنی گناہ بذات خود اتنا برا نہیں ہے، جبکہ گناہ کو کیا جائے اور اس کو گناہ نہ سمجھا جائے، یا گناہ کو کیا جائے اور اس کو معمولی سمجھا جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا بیشتر وقت بہت گھنٹوں ہم اپنے سوشل میڈیا پر برباد کر دیتے ہیں، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی سزا نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی سزا نہیں ہے کہ ہم دنیا کے بارے میں دن رات سوچتے ہیں، ہم آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں؟ ہم اپنا جو کام بھی کرتے ہیں ہمارے ذہن میں صرف دنیا ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہمارے ذہن میں صرف اس کی فکر ہوتی ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ آخرت میں اس عمل کا ہم نے کیا جواب دینا ہے۔ ہم نے جو وقت ضائع کیا ہے، ہم نے جو پیسہ برباد کیا، ہم نے جو کسی کا دل دکھایا، ہم نے جو کسی کا حق مارا، آخرت میں اس کا ہمیں کیا عذاب ہوگا؟ یہ ساری محرومیاں، یہ ساری بے توفیقیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور سزائیں ہی ہیں۔ ایک گناہ دوسرے گناہ سے ملا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک نیکی دوسری نیکی سے جڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ سیدھے راستے پہ چلائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں۔